6 سال کی عمر ہے، ماں نے اپنے لخت جگر کو جدا کر دیا کہ بیٹا اب جاؤ، اور یہ کہہ کر جدا کیا کہ اب قیامت کے دن ہی ملیں گے، کیونکہ ماں کو معلوم تھا جس کو پیدا کیا ہے وہ عام بچہ نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنے والا خدا پروردگار عالم ہے۔ یہ کہہ کر چھوڑ دیا۔ ہمارے 6 سال کا بچہ ہو، اسکول سے لیٹ ہو تو ماں کا کلیجہ جو ہے منہ کو آ جاتا ہے، ادھر فون گھمائے گی، کہاں ہے بھائی، یہ نہیں آیا، فلاں جگہ، وین والا ہو تو اس کو فون کر دیا، رکشے والا ہو تو اس کو فون کر دیا کہ بچہ ابھی تک گھر پہ نہیں آیا۔ وہ غوث اعظم کی والدہ تھی کہ 6 سال میں ہی اپنے بیٹے کو علم کی راہ پہ نکال دیا، بیٹا اب تو نے علم حاصل کرنا ہے۔ 90 سال کی عمر آپ کو ملی ہے، بعض روایتوں میں 91 سال کی عمر آپ کو ملی ہے۔ حضور غوث اعظم نے 6 سال کی عمر میں آپ نکل گئے تو عمر کا 84 سال علم دین پڑھنے پڑھانے میں گزارا ہے، تو کیا اللہ پاک آپ کو یہ مقام عطا نہیں فرمائے گا؟ اور خود کہتے ہیں کہ علم کی بدولت ہی قطب پر پہنچا ہوں، مقام قطبیت مجھے اللہ نے عطا کیا ہے علم کی بدولت۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ نام کی آدھی قادری تو بڑے شوق سے لگاتے ہیں، لیکن کیا ہم قادری ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ لنگر پکائے بھی ہیں، کھلائے بھی ہیں، کیا ہم نے قادری ہونے کے ناطے مسجدوں کو آباد کیا ہے؟ کہ نماز فجر یہ قادری صاحب آ کے جماعت سے ادا کرتے ہیں؟ کہ گھر کے اندر انہی قادری صاحب کے درس قرآن کی محفل ہوتی ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، بچوں کو جن کے نام کے صدقہ دے کر پالا ہے، نام رکھا ہے، کیا انہیں ان کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ تو نسبت کا فرق تو پھر نہیں آ رہا نا، پتہ لگا کہ کہیں نہ کہیں ہمارے عمل کے اندر ہی خرابی ہے کہ ہم ان تک جا نہیں پا رہے۔ ورنہ نسبتوں کا اثر ایسا ہوتا ہے، اللہ اکبر، جس شخص کی نسبت اچھوں سے ہو جائے، اللہ والوں سے ہو جائے، اور وہ ان کی کمال تک پہنچنا شروع کرے تو اللہ اس کو بھی اچھا کر دیتا ہے، اسے اچھا اللہ رب العالمین بنا دیتا ہے۔ نسبتوں کا یہ اثر ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تو عالم یہ تھا کہ آپ کی بارگاہ میں جو آتا، جب درس و تدریس کیا کرتے تھے، صوفیہ نے لکھا ہے کہ 4000 سے زیادہ تو صرف علماء اور محدثین بٹھا کرتے تھے آپ کے درس میں، 4000 سے زیادہ، باقی تو لوگوں کا مجمع ہزاروں کا ہوتا تھا۔ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے درس و خطابت کی بات تھی، اور 6000 سے زیادہ یہودیوں اور کافروں نے، نصرانیوں نے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے اس دور کے اندر۔ اور باقی گناہگار، کوئی تائب ہوتا، کوئی گناہگار ہوتا، محفل میں آتا، تائب ہو جاتا، آپ اس کو ایسی نگاہ ولایت ڈالتے تھے کہ بعض گناہگاروں کو تو منصب ولایت بھی آپ نے عطا کیا ہے۔ یہ نسبت کا اثر ہے۔ بلکہ آپ کے جو مرید تھے، ان کے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے عرض کی، حضور آپ مجھے بتائیے کہ مجھے کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کون سا ایسا عمل کروں کہ میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عرض کی کہ تم عبدالقادر کے درس میں جاتے ہو، درس میں جاتے رہے نا، اللہ دونوں جہاں کی بھلائیاں تمہیں عطا کر دے۔ نصیحت کا وہ عالم ہوتا تھا، آپ کے درس کی نصیحت کا وہ عالم کہ کافر آئے تو مسلمان ہو جائے، فاسق و فاجر ہو تو تائب ہو جائے۔ اگر کوئی اہل اللہ آپ کے درس میں بیٹھ کر درس کو اگر سنتا تھا تو روایتوں میں لکھا ہے کہ خوف الہی سے ان کے کلیجے پھٹ جاتے، بعض کی تو انتقال بھی ہو جاتے، درس کے بعد ان کے جنازے خود غوث اعظم پڑھایا کرتے تھے۔ کتنا کمال اللہ نے آپ کو عطا کیا، وہ نصیحتوں کے باب جو آپ کو اللہ نے عطا کیے تھے۔ ایک وقت تھا، حضور غوث اعظم فرماتے کہ جب درس و تدریس کے حلقے نہیں لگتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بالمشافہ دیکھا، جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ سرکار فرمانے کہ میرے بیٹے تم خطبہ کیوں نہیں دیتے، تم درس کیوں نہیں کرتے، تم نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ کہ سرکار میں کیسے نصیحت کروں؟ آپ نے کہا تم نصیحت کیا کرو۔ اس کے بعد فرماتے کہ سرکار نے مجھے قریب بلایا، سینے سے لگایا اور 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد سرکار دو عالم تشریف فرما ہو گئے، تشریف لے گئے۔ کہ کچھ ہی پل کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ جس جانب سرکار آئے تھے وہیں سے مولا علی بھی آ رہے ہیں، جاگتی ہوئی حالت میں نے ان کا دیدار کیا۔ مولا علی میرے پاس آئے اور کہا کہ عبدالقادر اے میرے بیٹے تم درس کیوں نہیں دیتے؟ تمہارے درس سے لوگ ہدایت پائیں گے، اللہ نے تمہیں ہادی بھی رکھا ہے، تمہیں مہدی بھی بنایا ہے۔ آپ فرماتے اس کے بعد پھر مولا علی نے مجھے سینے سے لگایا اور 6 مرتبہ لعاب میرے منہ میں ڈالا۔ آپ فرماتے کہ میں نے مسکرا کر کہا حضور ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تھے، انہوں نے 7 بار یہ عمل کیا تھا، آپ نے 6 بار کیوں کیا؟ آپ فرماتے کہ جو حضور تمہارے ساتھ کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، میں نے 7 مرتبہ 6 مرتبہ اس لیے یہ عمل کیا ہے تاکہ حضور کے عمل سے نہ پڑ جائے، اس لیے 6 مرتبہ۔
اس کے بعد فرماتے غوث اعظم کہ جب میں نے خطاب شروع کیا تو خلق خدا کا ایسا سمندر سامنے آیا کہ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ مخلوق آئی کہاں سے ہے. جو پہلے والا سنتا تھا جیسے آواز ویسے ہی آخر والے کو وہ آواز سنائی دیتی تھی. نصیحتوں کا یہ عالم تھا. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی خدمت کے لیے علم پڑھا بھی، پڑھایا بھی اور یونیورسٹی بھی قائم کی. دنیا کے کئی شعبوں کے اندر کام کرنے والے اس وقت کے جو علماء اور محدثین تھے وہ آپ کی مدرسے سے فارغ التحصیل تھے، آپ کی مدرسے میں آیا کرتے تھے. بلکہ آپ تو اعلان کرتے تھے اللہ اکبر. خدمت خلق کی اگر بات کروں تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک اس کائنات میں موجود جتنے ذرات ہیں ریت کے، اس کے برابر بھی مجھے کوئی سونا دے دے اور پھر کہے کہ عبد القادر اسے کہاں خرچ کرو گے، تو میرا جواب یہ ہوگا کہ یہ سارا سونا فقیروں، محتاجوں، یتیموں اور مسکینوں پہ خرچ کر دوں. اور آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے مقام غوثیت، بھوکوں کو کھانا کھلانے اور جن کو اللہ نے کپڑے میسر نہیں کیے انہیں کپڑا پہنانے کی نیکی سے عطا فرمایا ہے. اپنے خطبے میں اعلان کرتے تھے کہ جو بچہ یتیم ہو، جس کی ماں بچے کی پرورش نہیں کر سکتی ہو، وہ میرے مدرسے میں لائے، عبد القادر اس کو پالے گا. کئی ہزار طلبہ آپ کے پاس پڑھتے. آپ کو بڑی حیرت ہوگی، سیرت اٹھائیے، کتاب اٹھائیے، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. بیت المقدس پتہ ہوا آپ کے دور مبارک 20 سال کے وصال کے بعد، آپ کے 20 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی رفاقت اور معیت میں اللہ پاک نے بیت المقدس کو فتح عطا فرمائی. خود سلطان صلاح الدین ایوبی آپ کے مدرسے کے فارغ التحصیل تھے، اور جو 50,000 کا لشکر آپ کے پاس مجاہدوں کا تھا اس میں سے 30,000 غوث اعظم کے مدرسے کے فارغ التحصیل مجاہدین تھے. یعنی کہ مدارس اس وقت کا یہ کام کرتے تھے کہ دنیا کے اندر جدید علوم تک پڑھائے جاتے تھے. اور غوث اعظم نے وہ یونیورسٹی قائم کی کہ جس میں افرادی وہ قوت آپ نے پیدا کی کہ دنیا میں نصیحت و تدریس کا کام بھی کیا ہے اور تلوار کے ذریعے مسلمانوں کو، اسلام کو بھی بچایا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ بیت المقدس کی آزادی میں بالمشافہ نہ صحیح مگر اسرار اور رموز کے ساتھ فتح یابی کا نشان غوث اعظم کو بھی جاتا ہے، وہ علم آپ کو بھی جاتا ہے. یہ آپ کا مقام تھا. بہت ساری چیزوں کو ذکر کیا، اگر اس پر ہی بات کریں تو گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن سمجھانے کی غرض سے عرض کر رہا ہوں. دیکھیں یہ ہے مقام غوث اعظم جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ مقام کب ملا؟ جب آپ نے مجاہدات کیے، ریاضتیں کی، قربانی دی. اور ایک وقت تو وہ آ گیا تھا، آپ فرماتے ہیں معرفت الہی کا غلبہ مجھ پر اس قدر طاری ہوا تھا کہ جب میں بغداد اور عراق کی جنگلات میں عبادت کرتا تھا تو گمنامی کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کے درمیان سے ساتھ سے گزر بھی جاتا تھا تو کوئی مجھے پہچانتا نہیں تھا، بلکہ بسا اوقات تو لوگ فقیر، محتاج، مسکین سمجھ کر ہاتھ میں خیرات بھی رکھ دیا گیا. معرفت الہی کی محبت نے اپنے آپ کو اس قدر آپ نے ختم کیا ہے، اپنی ہستی کو مٹایا. کہتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو گر کوئی مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. آپ نے اللہ کی معرفت میں اپنی ہستی کو مٹایا اور اللہ پاک نے پھر وہ کیا مقام عطا کیا. سبحان اللہ. میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ عبادت کی نور سے اللہ نے مجھ میں وہ کمال پیدا کر دیا کہ اگر شریعت کی لگام زبان پر نہ ہوتی تو میں بتا دیتا تم کھا کے کیا آئے ہو، گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو. اور میرے سامنے جس طرح تمہارا ظاہر ہے میں ایسا تمہارا باطن بھی دیکھتا ہوں. اور یہ آپ کا فرمان نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث پاک سے جا ملتا ہے. حضور نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کی نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تبھی تو آپ فرماتے ہیں کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمعان. کیا فرماتے کہ میں نے اللہ کے تمام شہروں پہ نظر ڈالی تو گویا وہ ایسے تھے جیسے رائے کا دانہ ہتھیلی پر ہو. میں یوں پوری کائنات کو دیکھ رہا تھا کیونکہ اللہ کی نور سے مومن دکھتا ہے. اور آپ تو کامل ترین تھے، ایمان کا کمال آپ کے اندر تھا. شیخ عبد